امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب معجم اوسط میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلات بھیجتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات بھیجنا تو یہ کس معنی اور مفہوم میں ہوتا ہے؟ تو ہمارے ہاں اصول مسلم ہے کہ جب صلات کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کاملہ نازل فرمانا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے سحری کھانے والوں پر۔ تو جو روزے کے لیے سحری کھاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کامل رحمتیں برساتا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، سحری کھانے والوں پر فرشتے صلات بھیجتے ہیں۔ اور جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر وہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ طلب مغفرت کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے صلات بھیجتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے یعنی سحری کھانے والوں کے لیے یہ بخشش کی دعا کرتے ہیں اور بخشش اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان لوگوں کی بخشش فرما دے۔ یعنی جب ایک آدمی سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کامل رحمتیں برسائی جاتی ہیں اور فرشتوں کی طرف سے یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں تو پھر آدمی کے لیے کتنا فائدے کی بات ہے یہ سحری کھانا۔ اور اسی طرح امام طبرانی ایک دوسری روایت لائے جس کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھانے والوں کے لیے یوں دعا فرماتے تھے، اللہم صلی علی المتطہرین، اے اللہ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت کامل نازل فرما۔ تو رحمت کاملہ نازل فرمانے کی حضور دعا فرماتے تھے، یعنی یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اسے بخش دے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھانے والوں کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان پہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرما دے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرماتے تھے سحری کے حوالے سے، یعنی اپنی امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک دعا نہیں بلکہ کئی دعائیں ہیں۔ تو سحری کے باب میں ایک تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ جو سحری کھانے والے ہیں ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، اور دوسری دعا حضور کے حضرت ابو امامہ بتاتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی ہے، اللہم بارک لامتی فی سحورہا، اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت نازل فرما دے۔ یعنی دعائے رحمت بھی ہے سحری والوں کے لیے اور آپ کی دعائے برکت بھی ہے۔ تو اب جس وقت ایک امتی کے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو پھر اسے سحری کرتے ہوئے کتنا لطف آتا ہوگا کہ جب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے دعائے مغفرت طلب کر رہے ہیں، فرشتے دعا مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے رحمت اور دعائے برکت کا میں حصہ پا رہا ہوں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے سحری کرنے والوں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے۔ یعنی سحری کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ پاتا ہے وہ شخص جو سحری کھاتا ہے۔ اب جس وقت سحری کے اس نور بھرے لمحات میں آدمی کے ذہن میں یہ فضیلت ہو
کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، اور آپ نے جو ہے یعنی اس عمل پر دعائے رحمت بھی دی ہے، دعائے برکت بھی دی ہے۔ تو اگر یہ بات آدمی کے ذہن میں سحری کے وقت ہو جائے تو یقیناً اس سحری کا لطف اور ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے، اگرچہ وہ اپنے پیٹ میں غذا اتار رہا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میں جو ہے یعنی عام روٹین کا کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اس کی جب فضیلت کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ وہ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے۔ جب بھی ہم جو ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے بہت ساری جو ہے دعائیں ملتی ہیں کہ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیں، آپ نے دعا فرما دی تو یعنی یقیناً اس وقت دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنے کا موقع ملتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا فرما دیتے۔ تو یقیناً یہ تمنا آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سحری کرنا ایسا عمل ہے کہ بغیر عرض کرنے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کی دعائیں بھی کر دی ہیں، برکت کی دعائیں بھی کر دی ہیں، اپنی جمیع امت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے غلاموں کے لیے رحمت کی دعا بھی ہے اور برکت کی دعا بھی ہے، یعنی بشرطے کہ وہ یہ عمل کرے، یعنی سحری والا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند اور اللہ جل شانہ کی ذات کو پسند ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ پاتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی اور برکت کی دعا کی ہے۔ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے حصہ پانے والا عمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سحری کی جمیع برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔